بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، کل ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو نام نہاد صحافیوں نے، جو اصل میں سیاسی جماعتوں کے پرانے ٹاؤٹ اور تنخواہ دار ملازم ہیں، لیکن جس طرح مطلب آپ کو بسا اوقات انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے کبھی موچی بننا پڑتا ہے، کبھی ترخان بننا پڑتا ہے، کبھی نائی بننا پڑتا ہے، کبھی ناچنا پڑتا ہے، کبھی نچانا پڑتا ہے، کبھی گانا پڑتا ہے، کبھی رونا پڑتا ہے۔ اس طرح ان بغیرتوں کی بھی یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس بات کے پیسے مل رہے ہیں کہ آپ نے گالیاں کھانی ہیں، لوگوں سے بد دعائیں لینی ہیں، اوئے توئے کروانی ہے، خود پہ لعنت پڑھوانی ہے، لیکن ان کو چسکے وہ لوگ ایسے لگا دیتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد یہ صحافی ہیں، یہ ان چسکوں کے پھر ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، پھر ان سے آپ جو مرضی بکواس کروا لیں، جو مرضی منوا لیں، جو مرضی کر لیں۔ دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ جتنے بھی نام اس میں آئے ہیں، یہ سب میڈیوکر لوگ ہیں، غریب گھروں میں بیچارے پیدا ہوئے تھے کوئنسیڈنٹلی، مطلب یہ کوئی تربیت سے صحافی نہیں ہے، یہ اپنے علم سے صحافی نہیں ہیں۔ ان میں سے بیشتر تو ٹیلی ویژن کی پیداوار ہیں، ٹیلی ویژن سکرینوں پہ۔ ایک تو خواتین، اب میں ان کو متعلق کوئی گندہ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، میری تو اخلاقیاتی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ میں صحافی ہوں الحمدللہ، لیکن یہ نہ کبھی زندگی میں انہوں نے کچھ لکھا، نہ کو پڑھا، نہ کبھی یہ کسی رپورٹنگ میں بیٹھی ہیں، نہ کبھی ایڈیٹنگ پہ میں نے نہیں دیکھا ہے، نا میں نے بھی زندگی کے 30 سال صحافت میں گزارے۔ یہ صرف ان کو دیکھا ہے، یہ اپنی وہ چھمک چھلو قسم کی طبیعت کے ساتھ ٹپ ٹپ کرتی سیاستدانوں کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور سیاستدان بھی وہ جو حکمران سیاستدان ہوں، جو ان کی ناجائز خواہشات پوری کرتے رہیں۔ ان میں بدقسمتی سے حاجنے بھی شامل ہیں، جنہوں نے مفت کے حج بھی کیے ہوئے ہیں۔ ان میں اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی چیزیں شامل ہیں۔ یہ نئے نئے جو آج کل وہ ٹپ ٹپ کر کے چہرے آتے ہیں نا، وہ پالش کروا کے منہ کو بیٹھتے ہیں، جن کے خاوند بیچاریوں کو گھر میں جوتی مارتے ہیں، اور بظاہر یہ بنی ہوئی عورتوں کے حقوق کی چیمپئن۔ ان لوگوں نے ایک اپیل کی تھی، اب پٹیشن میں لوگ گئے تھے، اور ان کے وکیل تھے راجہ سلمان اکرم صاحب، جو عموماً اس بات کے لیے مشہور ہیں، جو بہت بڑا اپنی طرف سے بنتے ہیں باصول آدمی، لیکن اصل میں وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ ایسے پروفیشنل وکیل جو عموماً کچہری اور سیشن کورٹ کی سطح کے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیونکہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھ اسلام آباد کا لگا کے تو سپریم کورٹ کا بھی ٹھپا لگا لیا ہے ساتھ، کیونکہ جس وکیل کو یہ پتہ ہو کہ میرے کلائنٹ نے قتل کیا ہے اور میں اس کو بری کروا رہا ہوں، وہ اپنے پیشے سے زیادتی کرتا ہے، وہ اس کو جو مرضی بات جواب دے کہ نہیں پروفیشنلزم یہ نہیں ہے، پروفیشنلزم وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو 1% بھی ہے کہ یہ قانون کی بات ہے کہ 100 جو بے گناہ جو ہے نا، وہ 100 گناہ گار بچ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو پھانسی نہ ہو، اس اصول پر وکالت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تو آپ کے سامنے کی بات تھی راجہ صاحب۔ اور آپ جب بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر تو ایسے مفکر بنے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں رستو کے بعد اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ خیر جناب، انہوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس کا تو تھوڑا سا تذکرہ میں نے کیا تھا، کل آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا۔ آج جو اس پہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس نے ان لوگوں کو ان کی اوقات لازماً یاد دلا دی ہوگی۔ یہ اسی امید میں گئے تھے کہ وہ کوئی، کیونکہ اپنی جب وکالت کرتے تھے تو وہ یہ وکلاء کی تحریک میں بڑا ہم چیف جسٹس صاحب کا کردار رہا ہے، اسی چکر میں گئے ہوں گے کہ ان کے آگے کوئی جمہوریت شمولیت کا ڈرامہ کریں گے اور لمبائی مال جو ہے کما لیں گے۔ ایڈوانس تو ان کو مل چکا تھا۔ ان لوگوں کو وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو رکھ کے ان کو بریفنگ دی یہ بڈھے کھڈے جو تھے نا، سعد عالیہ رحمان، آج قسم عالیہ رحمان، زاہد حسین، محمد ضیاء الدین اور وہ سلیمہ ہاشمی، یہ ان کی اوقات کیا ہے بیچاروں؟ ان کو تو آپ کباب کھلا دیں
کسی ہوٹل میں بٹھایا گیا اور چائے پلا دیں تو جو مرضی ان سے لیکچر لے لے، جمہوریت کے حق میں لے لے، جمہوریت کے خلاف لے لے، جس سے مرضی لے کر لے، ان کی تو یہ اوقات ہے۔ اور وہ جو ان کا ہیڈ بنا ہوا ہے وہ جو نجم سیٹھی سابقہ ٹیررسٹ ہے، اس کی یہ وہاں بلوچستان میں ٹیررزم میں انوالو رہا، گرفتار رہا، اس نے دہشت گردی کی، پاکستانی فوج کے خلاف اس نے جنگ کی، یہ پکڑا گیا، اس کو سزا ہوئی، اور اس کو ایک مرتبہ ISI نے اسی بنا پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ چلاک آدمی ہے، انگریزی اس کو بولنی آتی ہے، اور یہ بین الاقوامی طور پہ اس کی بیٹی بھی چونکہ وال اسٹریٹ جرنل میں کام کرتی ہے، تو ان لوگوں نے نا اپنے بین الاقوامی تعلقات ایسے بنا لی ہیں، یہ 2 نمبر کی جو آرگنائزیشنیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے نام پہ، ان کے معاملے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ پنجاب کی حکومت، وہ عبوری حکومت کا چیف منسٹر رہا ہے اور صحافی ہے ابھی تک۔ صحافت کوئی جان نہیں ان لوگوں نے چھوڑنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسی پہ یہی ٹھپا لگا کے ان کے دانے بکیں گے۔ ایک صحافی اس میں ناصر زیدی ہے، جس نے عدالت سے یہ کہا ہے، لکھا گیا ہے کہ یہ PFUJ کا جنرل سیکرٹری ہے، اور یہ PFUJ صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور سب سے زیادہ جوتے اس غریب کو پڑے ہیں۔ اس نے اپنا بڑھاپا خراب کیا، مشرق کے زمانے سے یہ بیچارہ اس نے للن پھلن کرتا رہا، الیکشن لڑتا ہے، لیکن رانا عظیم نے جو PFUJ کے جنرل سیکرٹری ہیں، کل وہ جا رہے ہیں اسلام آباد، سنا ہے وہ کورٹ میں جا کے اس کی اوقات بتائیں گے کہ یہ جیلی ہے، یہ پٹیشن ہی جیلی ہے، جو اس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی نمائندگی جس میں لوگوں نے کی ہے۔ اب ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کو فریق تو نہیں نہ بنایا جا سکتا، اس میں کیا پورے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ایک مفرور سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کو ہم میڈیا پہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا پوری صحافتی برادری نے یہ بات کی تھی؟ یہ اس نے جو کہا کہ PFUJ کی میں نمائندگی کرتا ہوں، صحافیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، PFUJ تو تم پہ ایسی صحافت پہ کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتی ہے، میں صحافی نہیں ہوں، تم نہیں جانتے مجھے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر تم صحافت کے نام پہ بغیرتی کو، صحافت کا نام بغیرتی سمجھتے ہو اور پھپھو کرنا یہ سمجھتے ہو، تو کیا کر لو گے اس سے؟ کیا تمہیں ملے؟ تم جیسے بندے کو 2 لاکھ روپیہ بھی نہیں انہوں نے دیا ہوگا۔ وہ جو دوسرے ہیں نا اس صافی ٹافی ٹیپ، وہ تو لے گئے ہوں گے لاکھوں۔ تمہیں کیا ملا بے وقوف آدمی؟ ذلت کمائی ساری زندگی، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ تم صحافیوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہو، اور وہاں کیا کالک منہ پہ ملوا کے آگے ہو؟ بے شرم انسان، خدا کا خوف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات دنیا میں دکھا کے اس کو دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اچھا جی، اس سلسلے میں جو عدالت نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک مفرور اور سزا یافتہ مجرم کو رعایت دینے کا کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، رعایت دینے کا یہ فورم نہیں ہے، وہ کوئی اور فورم، اب مطلوبہ فورم پر جائیں۔ یہاں اس نے راجہ سلمان اکرم نے جو کر کے بہت باتیں کرتا ہے چیڑا سا، اس نے وہاں کا عدالت نے کہا نہیں جی، اس سے وہ میڈیا جو چینلز ہیں ان کو نقصان بہت ہو رہا ہے۔ عدالت نے ان سے کہا کہ اگر چینلوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کا بھی فورم یہ نہیں ہے۔ پیمرا کے اگر اس آرڈر سے چینلوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہ فورم نہیں ہے۔ آپ کہاں پر آ گئی ہیں؟ یہ تو عدالت ہے۔ اگر آپ کے ہیرو کو، آپ کے مطلب مرشد کو، آپ کے جو کرپشن کا دیوتا ہے، اس کو بہت شوق ہے جمہوریت کا، تو یہاں پاکستان آئے، عدالتوں کا سامنا کرے۔ پاکستان کی عدالتیں سب کو انصاف دیتی ہیں، پہلے نے اسے انصاف دیا۔ کیا ایسے سزا یافتہ مجرم کو اتنی رعایت کوئی عدالت دے سکتی تھی کہ اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دیتی؟ کیا اس کو اعتبار نہیں ہے اپنی عدالتوں پہ؟ اس کو چاہیے یہاں کے کیس لڑے کرے۔ اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ خیر ناظرین کرام، آج اس پہ پروگرام کیا صابر شاکر نے، تو اس نے کہا جی کہ اس نے نام لیا عاصمہ شرازی، نسیم زہرا، غریدہ فاروقی، سلمان راجہ، زاہد حسین اور 5-6 نام، ان سب سے رابطہ کیا کہ برائے مہربانی آپ اس پر آ کر
اپنا نقطہ نظر دیں، میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ان سب نے انکار کر دیا آنے سے، صرف مطلب یہ ہیلے مانے کرتے رہے کہ نہیں ہم تو مثلا نسیم زہرا نے کہا کہ مجھے تو پٹیشن کے مجھے تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ یہ پٹیشن کرنے کے، ہم نے تو مجموعی آزادی صحافت پہ بات کی تھی، یہ تھوڑا کہا تھا کہ نواز شریف کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر عاصمہ شرازی نے بھی یہ سٹانس لیا ہے، غریدہ فروخی کا بھی یہ سٹانس ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب وہ اپنے سر سے لا رہے ہیں نا، ان کو پتہ لعنت ہی پڑے گی، یہ لعنتی ہو گئے ہیں، یہ ان کو ٹھپا لگ گیا ہے لعنت کا۔ میں کہتا ہوں اس مرحلے پہ اس نے بڑی عقل مندی کی ہے۔ میرے اس نام نہیں ان کا آیا، میر صاحب کا، حامد میر کا۔ دیکھیں نا عقل مند بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے، تھوڑا دیکھ اس کو پتہ تھا یہ ذلت کا، یہ منہ کالا کرانے والی بات ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے، اس پیسوں کو ان لوگوں کو کیا کمی ہے۔ میں تو حیران ہوں، یہ سلیم صافی ٹائپ جو چیزیں ہیں، یار تم نے تھوڑا کمایا ہو، خدا کا غضب، کیا سونے کے کھاتے ہو نوالے؟ کیا کھانا چاہتے ہو تم؟ کتنے کے مرغے کھا لیتے ہو دن میں؟ کتنے کے بکرے کھا لیتے ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو۔ تمہیں مجرم میں اور ایک سیاسی لیڈر میں فرق کا نہیں پتہ؟ تم بڑے سسٹم کے مامے بنتے ہو جمہوریت کے، اور تمہیں پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے انہیں مجرم بنایا، انہیں جنرل باجوہ نے نہیں بنایا، نہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بنایا ہے، عدالتوں نے بنایا ہے۔ اس کو اگر تم اس کے بڑے مامے ہو نا، اس کے بڑے خیر خواہ تو اس کو وہ عدالت میں آئے بھائی، آگے اپنا کیس فائٹ کریں۔ سچا ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ تو دنیا نہیں کھڑی ہوتی۔ آپ کتنے کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، کتنے پیسے لوگوں کو کھلا لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے۔ اور مجھے بڑے دکھ ہوا ہے یار، عالیہ رحمان جیسے، یہ ضیاء الدین صاحب جیسے، زاہد حسین جیسے، اور جو یہ لوگ ہیں بڑھاپے میں آ کے آپ نے کس ذلت کا سودا کیا۔ ساری زندگی آپ اپنے آپ کو بناتے رہے، یہ آپ جو آقا ایک مخصوص سیکولر نظریہ ہے، جمہوریت سے پہلے تو آپ لیفٹ کے سارے تھے، آپ سارے امریکہ کے چمچے بن گئے ہیں، پہلے روس سے، پہلے آپ کے کے جی بی سے تعلقات تھے، اب آپ کے سی آئی اے سے تعلقات ہیں۔ یہ صافت آپ دے رہے ہیں اگلی نسل کو، اگلی نسل کو آپ یہ کچھ دے کے جائیں گے۔ آپ نے منہ پہ کالک ملوائی ہے، یہی بات میں ناصر زادی کو کہتا ہوں، تم نے منہ پہ یار کالک ملوائی ہے، سترے بترے ہو گئے ہو ساری زندگی، چاہے جو پردہ اللہ رکھا ہوا تھا، رکھا تو ہوا تھا نا، اب ننگے ہو گئے ہو، کیا ملا تمہیں اس میں؟ اور جو عدالت نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اس کے بعد تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک سیاستدان اور ایک مجرم میں کیا فرق ہے۔ ناظرین کرام، اصل میں یہ موو کہاں سے ہوئی یہ اب آپ سمجھنے لگیں۔ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرے ولاگز دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ سارا وہی ہائیبرڈ بار ہے، ان بیچاروں کو سٹوج بنایا گیا ہے، ان کی بیچاروں کی اوقات ہی کیا ہے، 5 10 20 لاکھ روپے، 2 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے، یہ بہت پیسے ہیں، وہ تو ایک جھٹکے میں بھی اربوں خربوں لے جاتی ہیں۔ ان کو کیا دیتے ہیں؟ ان کو تو اپنے ہڈی جو منہ میں ہوتی ہے نا، اس کا بھی کوئی گندہ ترین حصہ ان کے آگے پھینکتے ہوں گے، ان شکروں کے آگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔